میں پروفیسر محمد طارق سہیل ہوں. میں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے کنگ ایڈ میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کیا، اور جو آپ کو پتہ ہے یہ شہرہ آفاق کا میڈیکل کالج ہے. اس کے بعد میں نے انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ جا کے میں نے سرجیکل ٹریننگ حاصل کی مختلف یونیورسٹیز اور ہاسپٹل سے. اس کے بعد میں نے اپنی اسپائن سرجری کی ٹریننگ جو ہے وہ جرمنی سے حاصل کی، جو دنیا کے مشہور پروفیسر ہیں پروفیسر کلاس ہل ان کے ساتھ. اس کے بعد میں پاکستان آ کے میں نے مختلف ہسپتالوں میں جاب کی، اور الٹیمیٹلی میں میو ہاسپٹل میں پروفیسر تعینات ہوا. میں نے آرتھوپیڈک میں میری جو اسپیشلٹی ہے آرتھوپیڈکس اور اسپائن سرجری ہے. آرتھوپیڈکس میں نے انگلینڈ سے مختلف جگہوں پہ پریکٹس کی، سیکھی، جس میں آرتھوسکوپک سرجری، اینڈوسکوپک سرجری اور باقی جو منیمل انویسو ٹیکنیکس اور سرجری ہیں وہ میں نے سیکھی. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا کہ اسپائن سرجری میں نے کرنی ہے. اس کے لیے میں نے جرمنی میں کوائٹ فیو ٹائمز میں نے ٹریننگ کے لیے گیا، جس میں پہلے میں نے ذکر کیا کلاس زلکی کے ساتھ میں نے کام کیا اور ان سے بہت زیادہ سیکھا میں نے. اس کے بعد میں باہر کے ملکوں میں پرٹیکولرلی فار ایسٹ میں گیا. پروفیسر ہاجسن جو ہیں اور ان کے جو فالوورس ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور وہاں میں نے سرجیکل آسپیکٹس آف ٹوبرکلوسس اسپائن وہ میں نے پرٹیکولرلی سیکھے وہاں پہ. اس کے بعد میں نے باقی جگہوں پہ بھی سرجیکل ٹریننگ جہاں مجھے موقع ملا میں نے حاصل کی، اور وہ سارا جو ایکسپیرینس کہہ لیں، نالج کہہ لیں، وہ سارا میں نے یہاں کے آ کے میں نے پریکٹس کیا اور نئی چیزیں پاکستان میں متعارف کرائیں. آرتھوپیڈکس اگر اس کا معنی دیکھا جائے، آرتھو مینس اسٹریٹ، پیڈ مینس بچہ. یہ آج سے 200-250 سال پہلے ایک پیڈیٹریشین تھا جس کے جو خیال تھے کہ جو بچے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا کسی اور وجہ سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو سپلنٹ باندھ دیا جائے یا ان کو سپلنٹ لگا دیا جائے اینڈ لیٹ دیم گرو along with the سپلنٹ they will grow straight. اور وہیں سے آرتھوپیڈک کا نام پڑا. آرتھو مین اسٹریٹ، پیڈس مین چائلڈ، آرتھوپیڈیا کے بچے کو سیدھا کرنا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ابھی بھی صحیح ہے، کیونکہ آپ چاہے فریکچر ہو، چاہے پیدائشی نقص ہو، چاہے عمر کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں جسم میں یا کمر میں، ساری چیزوں میں ان کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے ٹو دی فزیولوجیکل لیول. تو آرتھوپیڈک آج کل تو بہت واسٹ فیلڈ ہے، جس میں ٹراما سب سے میجر آتا ہے، جس میں یہ فریکچرز ہیں، مختلف قسم کی انجریز ہیں، سپورٹس انجریز ہیں، لیگامنٹ انجریز ہیں، جو ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کھیل کھلاڑی میں جو حادثات ہوتے ہیں اس میں لیگامنٹ انجریز ہوتی ہیں. دے آر آل پارٹ آف آرتھوپیڈکس. دیکھیں اسپائن کے اندر مہرے بے شمار ہیں. میں آپ کو اس اسکیلیٹن کے اوپر واضح کرتا ہوں. اسپائن کے اندر یہ سرویکل اسپائن ہے، یہ تھریسک اسپائن ہے، یہ لمبر اسپائن ہے، اور یہ کوکسیجل اسپائن ہے. ٹھیک ہے. ہر دو مہرے کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے جو بیسیکلی شاک ابزاربر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ اس ڈسک کے اندر بھی ہوتی ہے. ڈسک کی اگر اسٹرکچر دیکھی جائے تو ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ اس جیسی ہوتی ہے، جس میں ٹائر کا جو پیریفرل پورشن ہے وہ یہ والا ہے، اور جیسے وہ گاڑی کا سینٹرل پورشن جو ہے جس کے اندر وہ رم لگا ہوتا ہے وہ جو اس کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر جھلی سی ہوتی ہے. اس ڈسک کا مقصد ہے شاک ابزارپشن. چلتے پھرتے، بھاگتے، چھلانگ لگاتے وقت یہ سارا آپ کی باڈی کا اور گراؤنڈ فورسز کا جو ریئیکشن فورسز ہیں ان کا سارا جو جسے کہتے ہیں بوجھ ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور یہ کسی چیز کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتی. اگر اسپائن کا فنکشن دیکھا جائے تو یہ حرام مغز کو اور نسوں کو پروٹیکٹ کرتی تاکہ ان میں کوئی غضن نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے ان کے موومنٹ وغیرہ میں. ہر لیول کے اوپر تھوڑی بہت موومنٹ ہوتی اسپائن میں جو 3 ڈائمینشن ہوتی ہے، اور وہ موشن وہ ضروری ہے تاکہ اس سارے اسپائن کو موبائل رکھنے کے لیے. مگر وقت کے ساتھ جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے اس میں یہ
ڈسک جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. اس کے اندر ڈسک کولیپس کرنے کے بعد یہاں سے جو نس نکل رہی ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے. وہ چلتے پھرتے ہیں تو پاؤں سو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید بھاری ہو گئے، مگر ایکچولی وہ سن ہو جاتے ہیں. محسوس کرنے کی حس کم ہو جاتی ہے اور درد شروع ہو جاتی ہے. ان کو تھوڑا سا بھی چلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر آپ ان کے ایکس رے دیکھیں تو یہ ڈسک اسپیس کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نسیں جو یہاں پہ وہ دب جاتی ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ ڈسک فیوژن کیا ہوتی ہے یا اسپائنل فیوژن کیا ہوتی ہے، اگر اس ڈیجنریٹو کنڈیشن میں اگر دیکھا جائے، ایکس رے دیکھے جائیں، مختلف ویوز مختلف پوزیشن میں لیے جائیں، تو یہاں پہ ایب نارمل موبلٹی ہوتی ہے جو پینفل ہوتی ہے. اس ایب نارمل موبلٹی کو آپ روکنے کے لیے اس کو آپ فیوز کر دیں. فیوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسک جو ہے اس کو ریموو کر دیں. اس کے اندر جو ایریا کو فریش کرنے کے بعد اس کے اندر بون یا اسپیسر یا کوئی اور مٹیریل جو ٹائٹینیم وغیرہ کا ہے وہ ڈال دیں، تاکہ اس لیول کے اوپر ایب نارمل موشن ختم ہو جائے. جب وہ ایب نارمل موشن ختم ہو جائے گی تو نرو روٹ کی یا ڈیوڈ سیک جو ہے پیچھے جو ہرا مغز ہے اس کی اریٹیشن بھی ختم ہو جائے گی اور درد ختم ہو جائے گی اور پیشنٹ کمفرٹیبل ہو جائے گا، اس کا چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا. اسکولیوسس اسی طرح بھی ایک کنڈیشن ہے اسپائن کی جو عام طور پہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، اور جیسے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ بچے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی. ان میں دیکھا جائے تو وہ کمر جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے، بغیر ان کے اندر نہ کوئی پیدائشی نقص ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، مگر ان کے مہروں کی بناوٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمر ان کی ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو ایک بڑی کرو یا ایس شیپ کرو کی صورت حال اختیار کر جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں درد، قد چھوٹا، اور ایک آپ کی جو کمر کی بناوٹ جو ہے نا وہ ایب نارمل ہو جاتی ہے. یہ ہے میجورٹی لوگوں میں یا میجورٹی بچوں میں کاسمیٹک پرابلم ہے، مگر اس کے ساتھ کمر کے جو حرام مغز ہے اور نسیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو درد، فالج یا کسی جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے. یہ عام طور پہ پروگریسو ڈس آرڈر ہے. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ کرو بڑھتی رہتی، پرٹیکولرلی جب وہ بچے قد نکالنا شروع کرتے ہیں، جیسے کوئی 6 7 8 سال کی عمر میں یا 10 11 12 سال کی عمر میں بچوں کے قد نکلتے ہیں، وہ یہ میل اور فیمیل دونوں کے. ان سالوں میں یہ جو کرو ہوتی ہے جو جس کا کوئی پتہ کوئی نہیں، جسے ہم اسکولیوسس کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو کرو بڑھے نا، اور دوسرا اگر بڑھ گئی ہے تو اس کو سیدھا کیا جائے، کیونکہ ہے چاہے کاسمیٹک پرابلم ہے مگر اس کے ساتھ باڈی امیج مریض کا اپنے آپ میں بڑا ڈسٹارٹڈ سا ہوتا ہے. وہ بچے ٹھیک فیل نہیں کرتے، دوسروں سے ڈفرینٹ محسوس کرتے ہیں اور بعض کا ڈپریس رہتے ہیں. ان کے اندر وہ اپنا جو سیلف اسٹیم یا اپنا امیج جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اسپائن چونکہ جسم کا ایک حصہ ہے، جیسے باقی جسم میں جوڑوں میں ہڈیوں میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اسی طرح اسپائن میں بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اور ہر لیول پہ ہوتی ہے. کسی لیول پہ زیادہ ہے، کس پہ کم ہے. جہاں پہ موشن زیادہ ہوگی یا موومنٹ زیادہ ہوگی وہاں پہ ویئر اینڈ ٹیئر بھی زیادہ ہوگی. اور وہ علاقے ہیں لمبر اسپائن کے یا کمر کا نچلے والا حصہ، اور اسی طرح گردن کا نیچے والا حصہ، کیونکہ یہ موبائل سیگمنٹ ہیں زیادہ، اور اس میں ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوتی ہے. اور ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ نیچرل فینومینا ہے، کسی حد تک وہ ریپیئر ہو جاتی ہے، مگر ایک عمر کے بعد وہ ریپیئر والا یا بہتر ہونے والا جو عمل اتنا کارآمد نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ کہہ لیں کہ مختلف دردیں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں کمر میں درد، گردن میں درد. اگر زیادہ ہو گئی ہے تو یہاں پہ ڈسک کولیپس ہو جائے گی اور نس جو ہے وہ دب جائے گی، چلنے میں مشکل ہوگی. اسی طرح گردن میں بھی وہ نس جو ہے وہ دب جائے گی، ہاتھ سونا شروع ہو جائے گا، اور بعض کا حرام مغز کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہے. بندہ سیدھا نہیں چل سکتا، چلنے کی کوشش کرے بھی تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ڈگمگاتا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں کے اوپر اب نارمل موشن ہو گردن میں، وہ تو حرام مغز کو افیکٹ کرے گی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے میں
جو باقی کمر کا یا نروس ٹیشو کا کنٹرول ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ انفیکشن جو ہے کمر کی وہ ابھی بھی بہت ہے۔ ٹوبرکلوسس اسپائن از ویری کامن، وہ اس لیے کامن ابھی بھی ہے، حالانکہ BCG ویکسینیشن وغیرہ حکومت بڑا کرا رہی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں پاورٹی ابھی ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن بہت زیادہ ہیں، میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے، بچوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ٹوبرکلوسس یا دوسری انفیکشن ایزیلی ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں۔ ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ مہرے عام طور پہ متاثر ہوتے ہیں، 2-3 مہرے اگر ہو گئے متاثر یا ایک بھی متاثر ہو گیا تو نارمل پوسچر کمر کا خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا کب نکل آئے گا، کب نکلنے سے حرام مغز کے اوپر دباؤ ہوگا، جس کی وجہ سے حرام مغز کام کرنا چھوڑ دے گا، یا اس کا عمل متاثر ہوگا، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری ہے، درد ہے، چلنے ٹانگوں میں درد ہے، ٹانگوں میں عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جسے پیراسیزس کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ایک مہرے میں انفیکشن ہونے کی، جو TB بھی ہو سکتی ہے اور نان ٹوبرکلوس بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جیسے باقی جسم کے اندر ٹیومرز یا رسولی ہوتی ہے، اسی طرح کمر کے اندر بھی رسولی ہوتی ہے، جو پرائمریلی بھی ہو سکتی ہے اور سیکنڈریلی بھی ہو سکتی ہے۔ پرائمریلی اسے کہتے ہیں کہ جو انہی ٹیشو سے پیدا ہوئی ہو، جیسے کہ کمر کی ہڈی ہے یا کمر کے ارد گرد جو ٹیشو ہیں وہاں سے پیدا ہوئی ہے، اور وہیں پہ اس کو حرام مغز کو دبائے گی، وہیں پہ درد کرے گی، وہیں پہ وہ ورٹیبرا کلیپس کرے گا اور چلنے پھرنے میں مشکل اور بعض اوقات بندے کو مفلوج بھی کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی۔ سیکنڈریلی انوالومنٹ یہ ہوتی کہ مریض کو کسی اور جگہ کینسر ہے، مثلاً لنگ کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے، یا عورتوں میں بریسٹ کینسر ہے، وہ کینسر جو ہے وہ خون کے ذریعے کمر کے مہروں میں آ جاتا ہے، وہیں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، ہڈی کو کھا جاتا ہے، نرم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈی کولیپس ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس کا جو فنکشن ہے اسپائن کا وہ اتنا مؤثر نہیں رہتا، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ درد کے علاوہ مریض کو فالج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں کہ پیدائش کے دوران یا پریگننسی جو ہوتی ہے اس میں بچے کا جو کمر بن رہی ہوتی اس کا بناوٹ اس کی صحیح نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں نقص پیدا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، مگر کچھ چیزیں یا کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو پرٹیکولرلی یہ انڈیوس کرتی ہیں چینجز ڈیولپمنٹل جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے جب ماں پریگننٹ ہو تو لوگ دوائی نہیں دیتے، میجورٹی ڈاکٹر کوئی دوائی نہیں دے گا، کیونکہ یہ دوائیاں جو مختلف قسم کی جو جس سے اعضاء بنتے ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مہرے اگر صحیح نہیں بنے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے مہرے بناوٹ صحیح نہیں ہوگی، کب نکلا ہوگا یا ٹیڑھا ہوگا، پورا مہرہ بنا نہیں ہوگا، یا مہرہ بنا ہوگا مگر وہ سیپریٹ نہیں ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے جیسے ہی بڑا بچہ ہوتا ہے تو اس کی کمر میں اندر ٹیڑھا پن اور جسے کہتے ہیں اسکولیوسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر تھریسک اسپائن میں اگر پرابلم ہو تو ساتھ میں چیسٹ کیوٹی بھی گرو نہیں کرتی جتنی کرنی چاہیے، اس سے وہ اس بچے کو سانس کی پرابلم بڑی جلدی شروع ہو جاتی ہے، اور بچے کو بار بار انفیکشن ہونا، بار بار نمونیا ہونا، اس قسم کی تکالیف جو ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں سرجری کے بعد اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے بہتر ہونے میں، کتنا ٹائم لگتا ہے ریکور ہونے میں، کب چلنا ہے کب نہیں چلنا، یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی کہ سرجری کی کیوں گئی ہے اور کس وجہ کے لیے کی گئی ہے اور کس طریقے سے کی گئی ہے۔ مختلف انڈیکیشنز ہیں، مگر آج کل کے زمانے کو اگر دیکھا جائے اوورآل اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارا جو ہوتا ہے ایک تو منیملی انویسیو سرجری بہت آ گئی ہے۔ منیمل انویسیو کا مطلب ہے کہ آپ لمبا چوڑا نہیں کھولتے، تھوڑا سا ہی کھولتے ہیں جتنا ضروری ہے، اور بلکہ وہ بھی سینٹی میٹروں میں ہی کھولنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ٹیشو ڈیمیج نہیں ہوتے،
آپریشن کے بعد درد نہیں ہوتی. آپ کے آپریشن کے بعد ورزش کرانا، چلانا پھرانا آسان ہوتا ہے اور مریض کا کانفیڈنس بڑی جلدی آ جاتا ہے، وہ بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر ریگولر سرجری جو ہے اس میں بھی آپ نے سرجری اگر ٹھیک ہوئی ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یا کوئی خدشہ نہیں ہے کسی کمپلیکیشن ہونے کا، تو مریض کو آپ دوسرے تیسرے دن چلانا پھرانا شروع کر سکتے ہیں. اور جتنی جلدی مریض چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اتنی جلدی بہتر بھی ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے اینڈوسکوپک سرجری جو ہے، جسے کی ہول سرجری کہتے ہیں، وہ اسپائن میں آ گئی ہے، ہم روٹین میں کرتے ہیں. اور وہ اس میں آپ نام مریض کو بے ہوش کرتے ہیں، بے ہوش کیے بغیر لوکل انیستھیزیا میں ان کا ڈسک کا آپریشن ہو جاتا ہے، اور اسی دن داخل ہوئے، اسی دن آپریشن ہوئے، اسی دن گھر چلے گئے اور اسی دن چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے. جنرل ایڈوائز جو لوگوں کو دی جائے، ایک تو اپنا پوسچر درست رکھیں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے وقت آپ نے کب نکال کے نہیں بیٹھنا، اور پوسچر اپنا درست رکھنا ہے. دوسرا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا کمر کے لیے یا جنرل باڈی کے لیے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے مسل کی جو ٹون ہے، آپ کے مسل کا جو میس ہے اور آپ کے مسل کی جو پاور ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے آپ کے پوسچر کو مینٹین صحیح رکھیں. اور ہلکی پھلکی ورزش کا کرنا بہت ضروری ہے. ہلکی پھلکی ورزش ناٹ اونلی مسلس کو بہتر حالت میں رکھے گی، بلکہ بونز کے اوپر بھی اس کا بڑا مثبت اثر پڑتا ہے، اور بون مضبوط رہتی ہے، اس کے اندر کیلشیم اور پروٹین کانٹینٹ جو ہے نا وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کمر میں درد اگر ہو تو یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی سے مالشیے سے مالش کروا لیں، یا اس کے اوپر ٹانگوں کے اوپر لتاڑا کروا لیں، یا کسی پہلوان کے پاس جا کے اپنا اس کو کہیں کہ جس کی مورا اتر گیا ہے یہ چڑھائیں. یہ سب ایسی توہمات ہیں اور غلط باتیں ہیں. آپ اپنا اگر درد نہیں جا رہی 1-2 دن کے اندر، تو آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں، وہ جو مناسب سمجھے گا، ایکس رے کرنا یا ایم آر آئی کرنا یا کوئی اور انویسٹیگیشن کرنا وہ ضروری سمجھے وہ کرے گا. اس سے آپ بیماری کو جلدی پکڑ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ مریض بہت دیر سے آئے اور اس میں پھر علاج معالجے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، اس کے رزلٹ بھی اسی طرح سم ٹائم کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. سو اس لیے کمر کی درد خاص طور پہ بچوں میں قطعی طور پہ اگنور نہیں کرنی چاہیے. فوری طور پہ آپ اپنے معالج کو دکھائیں، اور بڑوں میں بھی اپنا پوسچر درست رکھیں، صحیح اٹھیں بیٹھیں، خوراک اپنی صحیح رکھیں. ہلکی پھلکی ایکسرسائز آپ کے روٹین میں ہونی چاہیے، اور خوراک اپنی وزن نہیں بڑھنے دینا چاہیے.